اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ویورز، سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ مجھے جب بھی پکارو تو میرے ان صفاتی ناموں سے پکارو تاکہ میری ذات تمہاری طرف متوجہ ہو اور تمہاری جو حاجت ہے، تمہاری جو پریشانی ہے، تمہاری جو خواہش ہے، جائز خواہشات ہیں، وہ میں پوری کر سکوں۔ تو اس حوالے سے دوستو آج ایک اللہ کے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو دوستو، فی زمانہ جس طرح ہمارا ماحول اور معاشرہ تیزی سے گمراہی کی طرف اور دجالی فتنوں کی طرف بھاگ رہا ہے، اور کچھ احادیث کی روشنی میں حالات ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ جو ہے یہ اس امت پہ برپا ہو چکا ہے اور قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس فتنے میں دوستو ایک اللہ کے دو نام ہیں، اور خصوصاً بالخصوص میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے حوالے سے، کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں عورت نام کی جو چیز ہے اس کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ اس کی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کا وجود محفوظ ہے۔ اگر گھر میں ہوگی تو مرد کے ظلم و ستم برداشت کرنے ہیں، اگر باہر معاشرے میں جائے گی، نوکری کرے گی، تو لوگوں کی وحشیانہ باتیں اور وحشیانہ عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اور میں حیران ہوں ان اپنے دوستوں پہ، میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کی ذات پہ میں اٹیک نہیں کر رہا۔ بات یہ ہے دوستو کہ جب ہمیں اپنی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی معاملات سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، مرنے مرانے تک تل جاتے ہیں اور اپنی غیرت پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب کسی کی ماں، بہن، بیٹی آپ کے پاس آتی ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو اس کو بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی تصور کرو، تاکہ اللہ کی ذات بھی تم پر خوش ہو اور تمہیں اس کا دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو اس حوالے سے دوستو میں ایک چیز پیش کر رہا ہوں، یا جبار ہو یا قہار ہو، اور خصوصاً میری ان ماؤں، بہن، بیٹیوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو اپنائیں۔ اس کا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ جو نوکری کرتی ہیں، نوکری پیشہ ہیں، کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں، کسی دفتر میں کام کرتی ہیں، تو ان کو اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اب اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا اگر سہارا لیں تو مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی عزت بھی بچے گی، آپ کی جان بھی بچے گی۔ لیکن اللہ نے ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت دی ہے، محفوظ کیا ہے۔ ہماری کچھ لبرل مائنڈ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مذہب اور اسلام ہے یہ ہمارے پہ پابندیاں لگاتا ہے اور ہمیں ہماری آزادی چھینتا ہے۔ تو خدا کے لیے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، اس لبرلزم پر نہ جائیں، کیونکہ یہ شیطانی رستہ ہے۔ اللہ نے ہر حالت میں عورت کو محفوظ کیا ہے، عورت کو تحفظ دیا ہے، عورت کو حق بھی دیا ہے۔ عورت کا حق کسی جگہ پہ سلب نہیں کیا گیا۔ عورت کو جو اس کا حق دیا ہے اللہ نے وہ اس کے برابر، کیونکہ اللہ سے زیادہ کون سمجھدا؟ ہم تو بھائی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کو اس کے حق کا بہتر پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھیں۔ تو اس لفظ کا سہارا لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ سکون والا، اور جب بھی پڑھائی کریں تو تنہائی میں کریں اور سکون میں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں بچے شور کر رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھ کے آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور گھر والوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح اس پڑھائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پڑھائی بالکل کمرہ بند کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر سمجھ کے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور میری یہ مصیبت ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو جب بندہ اس نظریے سے، اس عقیدے سے، اس انداز سے اللہ کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات، ہمارا یہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات اسی وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے
اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہوں اور پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہوں، اور جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو یہ لفظ ہے 1000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا جبار ہو یا قہار ہو، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری عزت اور میری جان کی حفاظت فرماؤ، اور جو بھی آپ کو پریشانی ہے، دشمن کا خوف ہے، کسی بات کا ڈر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔